اب آج میں یہ چاہتا ہوں کہ ایک تو ہے ڈوگمیٹک انداز میں ایک بات کہہ دینا، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ درس کے اختتام پر کہی کہ یقین اور ایمان حقیقی کا منبع اور سرچشمہ قرآن ہے۔ ایک یہ ہے کہ اس فینومینن کو سمجھا جائے تجزیہ کر کے قرآن ایمان کیسے پیدا کرتا ہے، قرآن سے ایمان کیسے وجود میں آتا ہے۔ اس بات کو میں ذرا چاہتا ہوں کہ آج اچھی طرح سمجھ لیں۔ یقین کو اگر آپ انالائز کریں گے تو یقین کس شے سے پیدا ہوتا ہے، اس کا نام صحیح یعنی اس کو قرار دیا علامہ اقبال نے تجربہ، ایکسپیرینس۔ آپ کو 100 آدمیوں نے بتایا، فرض کیجئے آپ نے چینی کبھی نہیں چکھی تھی یا گڑ کبھی نہیں چکھا تھا، کہہ رہے ہیں میٹھی ہوتی ہے میٹھی ہوتی ہے یہ میٹھی ہے، تو یقیناً ایک درجے کا گمان پیدا ہو جائے گا کہ یہ کوئی جھوٹے لوگ نہیں ہیں، خامخواہ کس وجہ سے یہ مجھے دھوکہ دینا چاہیں گے، کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس نہیں ہے کہ وہ مجھے بلف کرنا چاہتے ہوں، اچھے بھلے لوگ ہیں، 100 آدمی کہہ رہے ہیں تو یقیناً ایسا ہوگا۔ لیکن یہ ہوگا کے درجے تک ہی رہے گا، یہ ظن ہی کا درجہ ہوگا، ظن غالب آپ کہہ دیں گے، لیکن یہ کہ یہ ہوگا کے درجے میں رہے گا۔ ہے کب ہوگا؟ جب آپ چکھ لیں گے، once you taste it۔ اب یہ ہے کہ اب آپ کو یقین ہوا یہ میٹھی ہے، یہ ہوگا ہے میں بدلتا ہے ذاتی تجربے سے۔ اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے، یقین کبھی تجربے کے بغیر نہیں ہوتا۔ لیکن اب دوسری بات ہے، یہ ہے اصل میں علامہ اقبال کی بہت بڑی خدمت جو لیکچرز میں انہوں نے کی ہے۔ انہوں نے اب تجربے کو تقسیم کیا ہے، ایک تجربہ حسی ہے، خارجی ہے، ظاہری ہے، جو ہمارے حواس ظاہری کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ ٹیسٹ بڈز ہیں، انہوں نے چکھا ہے کہ یہ کڑوا ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کھٹا ہے، یا ہماری یہ سینس آف ٹچ ہے، لامسہ لمس کی صلاحیت، یہ سخت ہے، یہ نرم ہے، یہ ٹھنڈا ہے، یہ گرم ہے۔ ہماری یہ سماعت ہے، بصارت ہے، سونگھنے کی صلاحیت ہے، اس سے ہمیں حاصل ہوا۔ یہ ہمارا ایک خارجی تجربہ ہے، ایکسٹرنل ایکسپیرینس ہے۔ علامہ نے جو زور دے کر بات ثابت کی ہے وہ یہ ہے، اس سے کہیں زیادہ یقینی ہوتا ہے باطنی تجربہ۔ کوئی بات آپ سے کسی نے کہی اور آپ نے کہا ہاں ٹھیک ہے۔ کیسے کہہ دیا آپ نے ٹھیک ہے؟ اندر آپ کو کچھ محسوس ہوا ہے کہ یہ حقیقت ہے، کچھ ہے آپ کے اندر ہے، جیسے ٹیسٹ بڈز ہیں آپ کے جنہوں نے آپ کو بتایا کہ یہ میٹھی ہے، اسی طرح آپ کے اندر کوئی حصے باطنی ہے، وہ حصے باطنی آپ کو یہ حکم دے رہی ہے، آپ کو بتا رہی ہے کہ یہ شے ٹھیک ہے، یہ درست ہے۔ یہ باطنی تجربہ بھی علامہ اقبال نے جو بحث کی ہے وہ یہ ہے کہ اتنا ہی ڈیپینڈیبل ہے، بلکہ اس سے زیادہ ڈیپینڈیبل ہے جتنا کہ خارجی تجربہ ہوتا۔ اس کے لیے جو الفاظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ مثلا ایک لفظ وجدان ہے، وجدانی طور پر میں یہ جانتا ہوں، you might not be able to explain it, you might not be able to prove it logically یا کسی اور ذریعے سے، لیکن نہیں، میرا دل یہ کہتا ہے۔ وہ کیا بلا ہے دل؟ میں وجدان سے یہ محسوس کرتا ہوں، کیا شے ہے وہ؟ کوئی شے اندر ہے، اس سے وہ چیز ٹیلی کر رہی ہے۔ کوئی بات آپ نے سنی، کانوں سے سنی، ہاں ٹھیک ہے، یہ جو اندر کوئی شے ہے نا آخر، جس نے کہ چاہے وہ حصے ظاہری نہیں ہے، حصے باطنی ہے، جس نے ایک تجربہ محسوس کیا ہے اور اس تجربے کی بنیاد پر یقین ہوتا ہے۔ یہ ہے در حقیقت فائنل انالیسس میں یقین والا ایمان پیدا ہوتا ہے قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے، جب آپ کو اپنے اندر سے گواہی ملتی ہے کہ یہ صحیح ہے، یہ حق ہے، میری فطرت اسے قبول کر رہی ہے، میرا دل مان رہا ہے۔ یہ جو باطنی تجربہ ہے یہ جب محسوس ہوگا، اب اس سے متعلق ہوگا معاملہ کہ یقیناً یہ اللہ کا کلام۔ میں اس کو مزید شرح کر دوں، یہ حصے باطنی جسے میں نے کہا ہے، یہ ایک بڑی مبہم سی اصطلاح ہے، فلسفے کی اصطلاح کہہ لیجئے۔ ہمارے نزدیک وہ روح ہے جو انسان کے اندر ہے، اس روح کا تعلق ہے ذات باری تعالیٰ کے ساتھ، نفخت فیہ من روحی۔ اس روح کے اندر وہ حصے باطنی موجود ہے، وہ روح دیکھتی بھی ہے، سنتی بھی ہے، چکھتی بھی ہے، چھوتی بھی ہے، اس کے بھی حواس ہیں، اگرچہ وہ حواس خارجی سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ وہ روح جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے۔ وجہ کیا ہے؟ سورس ایک ہی ہے، اس روح کا تعلق بھی ذات باری تعالیٰ کے ساتھ ہے، اور یہ کلام حق بھی ذات باری تعالیٰ سے صادر ہوا ہے۔ ایک حدیث میں الفاظ یہ آئے ہیں، عجیب لفظ ہے، خرج من ایل۔ ایل کا لفظ عبرانی میں آتا ہے الہ کے لیے، یہ وہ کلام ہے جو نکلا ہے اللہ سے۔
اللہ کی ذات سے. اگرچہ یہ لفظ اس معنی میں ہم استعمال کریں گے تو وہ تجسیمیت آ جائے گی، جیسے کہ کسی شے سے کوئی چیز نکل رہی ہو تو پھر اس ہستی کا محدود ہونا لازم آ جاتا ہے. لیکن ایک حدیث میں یہ لفظ ہے خرج من نیل، کہ جو اس لیے کہ کلام تو صادر ہوتا ہے نا. ہم نے کوئی بات کہی تو در حقیقت ہمارے اپنے وجود میں سے کوئی شے نکلی ہے. تو یہی وجہ ہے کہ علامہ اقبال نے یہ کہا ہے کہ فاش گویم آنچ در دل مزمرست، یہ کتابیں نیست چیزیں دیگرست، مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، زندہ و پائندہ و گویاستو. تم اسے صرف کتاب نہ سمجھ بیٹھنا، یہ کتاب نہیں ہے، کچھ اور ہے. جو میرے دل میں چھپی ہوئی حقیقت ہے وہ میں اب بیان کر رہا ہوں. فاش گویم آنچ در دل مزمرست، صاف کہہ دیتا ہوں جو میرے دل میں ہے یہ کتاب نہیں، کچھ اور ہے. اور کیا ہے وہ اور؟ مثل حق پنہاؤ ہم پیداستو، جیسے اللہ کی ذات ہے وہی الفاظ الظاہر والباطن جو ہم پڑھ چکے ہیں، پہلی 6 آیات میں آیا ہے. جو اس کی صفت ہے ظاہر و باطن وہی اس کی صفت ہے. اور جس طرح اس کی صفت ہے الحی القیوم، آیت الکرسی کے الفاظ، اسی طریقے سے یہ ہے. جیسے وہ کلام کرتی ہے وہ ہستی اللہ تعالیٰ کی ذات متکلم ہے، کلام اس کا وصف ہے، اسی طرح یہ بھی کلام کرتا ہے. قرآن گویا ہے، یہ تم سے بات کرتا ہے. معلوم یہ ہوا کہ در حقیقت صفات باری تعالیٰ کا ایک عکس کامل اس کلام باری تعالیٰ کے اندر موجود ہے. اور اس کو سادہ سے میں الفاظ میں سمجھایا کرتا ہوں. بہت عرصہ ہو گیا ان موضوعات پر اب گفتگو نہیں ہوئی. میرے تو اصل میں اوڑھنا بچھونا یہ موضوعات تھے کہ جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ تانت باجی راگ پایا. ایک جملہ کوئی شخص بولے گا، اس کا حدود اربع علم اور ذہن اور فہم اور whether he is cultured or not، متمدن ہے یا نہیں ہے، مہذب ہے یا نہیں ہے، 2 جملوں سے پتہ چل جاتا ہے. آدمی خاموش رہے لیکن ذرا بولے اور پتہ چل جاتا ہے، اس کا راز کھل جاتا ہے کہ یہ کون ہے، کنجڑا ہے، کوئی بھٹیارن ہے، کون بول رہا ہے، کوئی عالم اور فاضل انسان ہے، کوئی حکیم اور دانا انسان ہے، پتہ چل جاتا ہے. تو اصل میں کلام میں متکلم کی پوری شخصیت پیدا ہوتی. اب یہ بات میں نے عرض کی کہ چونکہ روح کا منبع اور سرچشمہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات اور اس کلام کا منبع اور سرچشمہ بھی اللہ کی ذات، ان دونوں میں اتنی ہم آہنگی ہے کہ اس کو پڑھتے ہوئے انسان اب محسوس کرتا ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کے جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہی میرے دل میں ہے، یہ میری فطرت کی پکار ہے. چنانچہ یہ جو 6ٹھا گروپ ہے سورتوں کا، اس کی پہلی سورت ہم پڑھ رہے ہیں مدنی سورت، اور اس گروپ کی پہلی مکی سورت سورہ قاف ہے. اس میں بڑی گمبھیر آیت آئی ہے، ان فی ذالک لذکری لمن کان لہ قلب او القی السمع وہو شہید. اس میں ذکرہ ہے، یاد دہانی ہے، وہی یاد دہانی تمہارے اندر فطرت کے مضمر حقائق کو اجاگر کرنے کی صلاحیت اس قرآن میں ہے. کس کے لیے؟ جس کا دل ہو. یہ دل جو پمپنگ ایک آرگن ہے وہ تو سب کے اندر ہے، لیکن وہ دل جو مسکن ہے روح کا، اگر وہ مسکن ہے روح کا تب تو یہ قرآن جگا دے گا، اسے ایکٹیویٹ کر دے گا، اس کے اندر جو ہے وہ ایمان کا جو نور ہے اس سے اس کو جگمگا دے گا، منور کر دے گا. اور اگر وہ قلب در حقیقت مدفن بن چکا ہے روح کا تو پھر نہیں جگا سکتے. اے نبی انک لا تسمع الموتى، آپ ان مردوں کو نہیں سنا سکتے، بظاہر زندہ نظر آ رہے ہیں، ان کے دل اب صرف وہ پمپنگ آرگنز رہ گئے ہیں خون کے دوران اور گردش کو برقرار رکھنے والے، روح ان کے اندر دفن ہو چکی، اور ان کے لیے اب کوئی امکان نہیں ہے، کوئی تذکیر آپ کی. سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. تو اگر وہ روح زندہ ہے، قلب بیدار ہے، مجھے یہ ڈر ہے دل زندہ تو نہ مر جائے، کہ زندگانی عبارت ہے تیرے جینے سے. دل مردہ ہو گیا تو پھر کیا رہا؟ بظاہر وہ چل رہا ہے، حیوان انسان زندہ ہے، حقیقی انسان مر چکا. اب وہ تعزیہ ہے، چلتا پھرتا ایک مقبرہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں. لیکن اگر دل ہے تو یہ قرآن جگا دے گا اور منور کر دے گا، نور علی نور ہو جائے گا. ایک نور روح میں ہے، تمہاری فطرت میں ہے، ایک نور یہ اس قرآن پاک میں ہے. ان دونوں کے امتزاج سے نور ایمان وجود میں آئے گا، جس کو کہا گیا نور علی نور یہدی اللہ لنورہ من یشاء. یہ اللہ تعالیٰ کا جس کو چاہتا ہے وہ اس کو جو نور ہدایت عطا فرما دیتا ہے، لیکن 2 نوروں سے مل کر وہ نور بنا ہے. یہ ہے در حقیقت
قرآن کے ذریعے سے ایمان پیدا ہونے والی بات. شعوری ایمان، حقیقی ایمان، یقین والا ایمان یہاں سے پیدا ہو. اور یہ بات بھی جان لیجئے کہ یہی ایمان خود نبیوں میں اسی ذریعے سے ایکٹیویٹ کیا گیا. پوٹینشلی موجود، یقیناً پوٹینشلی موجود تھا، لیکن پوٹینشلی تھا، اس کو ایکچوئلائز کیا ہے، بالفعل وہ ایمان ظہور میں آیا اسی نور قرآن سے. یہ سورہ شورى کی لاسٹ بٹ ون آیت ہے، بہت اہم ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا. اے نبی، آپ کو تو کچھ معلوم نہیں تھا ایمان کسے کہتے ہیں، کتاب کسے کہتے ہیں، شریعت کیا ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اس لیے کہ آپ تو کسی یعنی اگر اہل کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے، بنی اسرائیل میں ہوئے ہوتے، تو بہرحال یہ چیزیں بچپن سے سنی ہوتی. لیکن یہ کہ آپ تو ان مشرکین کے اندر پیدا ہوئے، وہ ایک گھٹا ٹوپ اندھیرا جو ہے شرک کا وہ وہاں تھا. مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ، ہم نے اس قرآن کو ہم نے نور بنایا. وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اس کے ذریعے سے ہم ہدایت دیتے ہیں اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتے ہیں. اور اب جب کہ وہ کتاب آپ پر نازل ہوئی، آپ محبت وحی بن گئے، اب آپ سرچشمہ یقین بن گئے ہیں. اب اس نور کو آپ جو ہے اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کے اندر عام کریں گے، تقسیم کریں گے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اب آپ ہدایت دیں گے، رہنمائی فرمائیں گے لوگوں کی سیدھے راستے کی طرف. یہی در حقیقت یوں سمجھیے کہ جو سورہ بقرہ کی لاسٹ بٹ ون آیت کا پھر حوالہ دے رہا ہوں میں، آخری سے پہلی آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، ایمان لائے رسول اس چیز پر جو نازل کی گئی ان پر ان کے رب کی طرف سے، اور ایمان لائے اہل ایمان. تو وہ جو آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون ہے، اسی فنومینن کو یہاں تفصیل سے بیان کیا گیا. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. تو جان لیجئے کہ ایمان حقیقی کا منبع سرچشمہ، جب قرآن پڑھتے ہوئے آدمی محسوس کرے میرے دل کی پکار ہے، میری فطرت گواہی دے رہی ہے، یقیناً جو منبع اور سرچشمہ میری فطرت کا ہے وہی منبع اور سرچشمہ اس کلام کا ہے، تو اب وہ اللہ پر ایمان لائے گا کہ یہ کلام اللہ ہے. قرآن کے حوالے سے وہ متکلم کو پہچانے گا اللہ کو، اور دوسرے جس پر یہ کلام نازل ہوا ہے اب اس پر اس کا یقین پختہ قائم ہوگا کہ یقیناً یہ محبت وحی ہے، انہی پر کلام الہی نازل ہوا ہے، یقیناً یہ اللہ کے نبی اور رسول ہے. یہیں سے اب سارے ایمانیات جو ہیں، جیسے کہ وہ پیراشوٹ جو ہے اوپر بند ہوتا ہے اور اگرچہ اس کی رسیاں سب نیچے آ کر ایک جگہ پر ہوتی ہیں، تو در حقیقت کتاب اللہ کے ساتھ تمام ایمانیات جو ہیں وہ منسلک ہیں، جڑے ہوئے ہیں. لیکن یہ کہ وہ پیراشوٹ جب کھلتا ہے تو پھر وہ رسیاں بھی نمایاں ہوتی ہیں اور وہ پوری اس کی وسعت آتی ہے. تو قرآن کے ذریعے سے جملہ ایمانیات جو ہیں وہ دلوں کے اندر گھر کرتے چلے جائیں گے. اب قرآن نے آخرت کی خبر دی ہے، قرآن نے جنت اور دوزخ کی خبر دی ہے، قرآن مجید میں جو جو چیزیں آئی ہیں اب ان پر یقین بیٹھے گا. یہ ہے هو الذی ينزل علی عبدہ آیات بینات لیخرجکم من الظلمات الی النور، یہ فنومینن ہے.